والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے اسلاف کے دلوں میں انگریزوں سے نفرت اتنی تھی کہ اللہ فضل خیرآبادی کے صاحبزادے شیخ عبداللہ خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں تو میری قبر پر آ کر اطلاع دے دینا کہ انگریز ہندوستان سے چلے گئے۔ کم و بیش نصف صدی کے بعد جب انگریز ہندوستان سے گئے ہیں تو ان کے مزار پہ جا کر میلاد پڑھی گئی ہے اور ان کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، انگریز ہندوستان سے جا چکے ہیں۔ جن کے دلوں میں اتنی نفرت تھی کہ وہ وصیت کر گئے تھے کہ اگر چلے جائیں تو قبر پر آ کر خوشخبری دینا کہ انگریز چلے گئے۔ آج ان کا نام ہی کہیں، ان کے باپ داداؤں کا نام کہیں نہیں۔ ہمارے جن بزرگوں میں نے جو ہے وہ 1857 میں علم جہاد بلند کیا تھا، ان کے نام چند کے نام یہ ہے، سب کے نام پڑھیں گے تو اسی میں وہ وقت ہی ناکافی ہوگا، رات ناکافی ہوگی۔ حضرت مفتی صدر الدین آزوردہ، یہ مفتی صدر الدین آزوردہ جو ہے ان کو بھی انڈمان علامہ کے ساتھ بھیجا گیا، لیکن بعد میں ان کی سزا جب مکمل ہوئی یہ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو علامہ کی کتاب السورۃ الہندیہ جو علامہ نے کپڑوں پر کوئلے سے لکھی تھی اور کچھ اوراق پر لکھی تھی، ان کے ہاتھوں روانہ فرمائی، جو آج بھی ملک ہندوستان میں موجود ہے اور اس کو کئی ایڈیشن میں وہ شائع ہو چکی ہے۔ علامہ فضل خیرآبادی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، فضل خیرآبادی رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ سنتے ہی ہیں، ان کے کارنامے بھی آپ کو پتا ہے، لیکن آج بھی انڈمان کی سرزمین پر جو ہے وہ اس سرزمین پر اس جزیرے پر آپ کا مزار مقدس موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا فیض احمد بدایونی، فیض احمد بدایونی وہ شخص ہے جنہوں نے جو ہے اس انقلاب میں حصہ لیا تو ان کو غائب بھی کر دیا گیا۔ مورخین بعض لکھتے ہیں کہ آج تک کہ ان کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے، کوئی پھانسی پر چڑھا ہے، کوئی جیل گیا ہے، کسی کو غائب کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، سزائیں اس طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد سید احمد اللہ مدراسی، مولانا یہ سید احمد اللہ مدراسی، ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ آگرہ کا مورچہ انہوں نے سنبھالا تھا اور اس پورے علاقے کے اندر جو ہے آپ کا کافی اثر و رسوخ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ ذات بنایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آپ سے قربت کے لیے بڑے بیتاب ہوتے تھے، یعنی تسخیر خلائق اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اتنے آپ کے ماننے والے تھے اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو ملک اور ملت کے لیے استعمال فرمایا۔ اسی طرح حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی، یہ ذات ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نزدیک بڑی چہیتی ذات ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میں اگر قصدن کسی کا کلام سنتا ہوں، کیونکہ لوگ شاعری میں بڑی غلطی کرتے ہیں، کبھی غلو بھی کرتے ہیں، مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، میں قصدن اگر کسی کا کلام سنتا ہوں تو وہ کافی مراد آبادی کا سنتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن بریلوی کا سنتا ہوں، بلکہ کافی کو تو یہ شرف حاصل ہے، میں سلام کرتا ہوں جھک جھک کر کافی کی شاعری کو کہ شاہ امام احمد رضا نے فرمایا کہ کافی شاعری کے میدان میں، نعتیہ شاعری کے میدان میں بادشاہ ہے اور میں ان کا وزیر اعظم ہوں۔ آپ غور فرمائیں، وقت کا امام عشق و محبت جس کو یوں خراج پیش کرتا ہو اس کی شاعری کیسی ہوگی، اور ان کی شاعری اس قدر فی البدی ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ تو سارے نعت گو شعرا بھی تھے، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو شاعری بھی آتی ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کے متعلق یہ بات آپ نے سن رکھی ہوگی اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ جب آپ کو پھانسی دی گئی 1858 میں تو آپ سے پوچھا گیا تھا کیا آخری خواہش ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ نعت لکھی تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و خمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود
نار سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ علامہ فضل خیر آبادی بھی عربی کے شاعر تھے، اور علامہ کی شاعری کے بارے میں بتا دوں، جناب غالب جیسے لوگ علامہ کی بارگاہ میں خوشا چینیاں کرتے تھے۔ جو غالب کا موجودہ دیوان ہے وہ علامہ فضل خیر آبادی کے مشوروں کا نتیجہ ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی گو کہ اردو میں شاعری نہیں کرتے تھے لیکن عربی میں وہ ملکہ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ کوئی چاہنے والا حج کو جا رہا تھا تو آپ اپنے گھر سے پیدل نکلے اور چلتے چلتے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، میرا کلام لیتے جا، اور رستے میں چلتے چلتے جو اشعار لکھائے تھے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 50 سے زیادہ اشعار تھے، یعنی 2 نعتیں فی البدی، بس چلتے چلتے یہ لکھ لو یہ لکھ لو یہ لکھ لو فی البدی۔ اور جب اس حاجی نے جا کر در رسول پر اس کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس وقت تو وہاں بھی سب عشاق رسول تھے، علماء کی مسند لگی ہوئی تھی، درس وہ دے رہے تھے، جب علامہ کا کلام عربی میں اس دائرے طیبہ نے پڑھنا شروع کیا تو لوگ اپنی درس گاہوں کو سمیٹ کر آ گئے اور تڑپنے اور رونے لگے، اور ان سے کہا کہ یہ کلام کسی ہندی کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام تو کسی عربی کا وہ بھی بمشکل ہو سکتا ہے۔ جب بتایا گیا کہ وہ بمشکل نہیں، اس ہندی نے چلتے چلتے لکھائے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ پھر یہ شاعری کا کمال نہیں، یہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے، ملت کے لیے جانیں دی ہیں۔ حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا ڈاکٹر وزیر خان، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مولانا رضا علی بریلوی رحمت اللہ تعالی، یہ مولانا رضا علی جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دادا ہوا کرتے ہیں۔ مولانا امام بخش صہبانی، منشی رسول بخش کاکوروی، غلام امام شہید، یہ رسول بخش، غلام امام شہید، یہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سنی ہے، ان کے باپ دادا بھی سنی ہے، اس لیے کہ اور جگہ تو رسول بخش نام رکھنا ہی شرک ہے، غلام امام شہید نام رکھنا ہی شرک ہے، یہ نام بھی بتاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت امیر مینائی، مفتی مظہر کریم دریابادی، منیر شکوہ آبادی، مفتی انعام اللہ گوپاموی، یہ قاضی تھے دہلی کے، قاضی فیض اللہ کشمیری، مفتی عبدالوہاب گوپاموی، جنرل بخت خان روہلا اور جنرل عظیم خان، یہ دونوں لوگ جو ہیں عالم تو نہیں تھے لیکن یہ لوگ اپنے وقت کے قائد تھے اور یہ سیاسی رہنما تھے، یہ نواب تھے۔ ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ فوج کے ذریعے سے ان علماء کی مدد کی، اور علماء نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو ساتھ لے کر کے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، یہ شہزادہ فیروز خان وغیرہ۔ اب یہ بات تو آپ جان چکے ہیں، سزائیں ہمارے علماء نے اٹھائی، قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، گھر لوٹے گئے۔ علامہ فضل خیر آبادی کا محل تھا خیر آباد میں، انگریزوں نے ضبط کر کے اسے بیچ دی، آپ کی لائبریری پر قبضہ کر لیا، لیکن اب بس آخر میں صرف آپ کے چند منٹ لینا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے ہمارے شہر میں اور پورے ملک بھر میں یاد محبان وطن یا جنگ آزادی کے شرکاء کے متعلق جو باتیں کی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید صاحب جذبات میں کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی جسے آپ کہتے ہیں یا کوئی کہتا ہے، اس کچھ بھی کو میرے سامنے لا کر رکھیں، میں ضرور حوالہ پیش کروں گا۔ اگر حوالہ نہ پیش کر سکا تو پھر گفتگو ہی بند کی جائے گی، اس لیے کہ ہم گڑھ کر نہیں کہتے ہیں، ہمارا کام گڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کے متعلق بہت سارے حوالے جات موجود ہو وہاں گڑھا نہیں جاتا۔ اب بات اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف اپنی بات کر لی بات ختم کر دیں تو یہ قطعاً حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ چور کو کتب اور ابدال کہیں گے تو ہر شریف باپ کے بیٹے کی ذمہ داری ہوگی کہ کہیں نہیں نہیں یہ کتب ابدال نہیں ہے، یہ چور ہے، کیونکہ اگر چور کو کتب اور ابدال بنا کے پیش کیا جائے اور آپ اس کو چور ہونے کا اعلان نہ کریں تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ کیا کتب لوگ چوری کرتے ہیں، تو کتب بدنام ہوں گے، ابدال بدنام ہوں گے۔ ایسے ہی اگر ملک کی آزادی کا ہیرو بنا کر ان اوباشوں کو اور ان ملک کو بیچنے والوں کو پیش کیا گیا
تو آنے والی نسلیں جب تاریخ پڑھے گی اور ان کتابوں کو کبھی تو پڑھے گی تو لوگ کہیں گے یہ تھے ملک کے وفادار، یہ تھے امت کے رہنما، تو قوم کا حال کیا ہوگا؟ چونکہ کتابیں جب چھپ چکی ہے تو آج نہیں کل تو کوئی نہ کوئی تو پڑھے گا۔ آج کل آزادی کا ہیرو بنا کر ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے، ایک تو علماء اہل حدیث ہے، چوری تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ میں کسی پر کوئی کمنٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی کسی کے جو ہے وہ نکات کو، کمزوریوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں، صرف تم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، اور اسی پردے میں آپ یہ بھی جان لیں کہ حقانیت کہاں ہے۔ میں نے جن کے نام پڑھے، ایک نام بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا۔ ثابت کرے ہم اس سے بات کریں گے، اسے تاریخی حوالے دیں گے۔ پہلی بات تو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جتنے ہیں یا تو کوئی شہید ہوا ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کے متعلق میں نے بتایا، جب پھانسی دی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا وہیں جیل کے پاس دیوار کے قریب، بعد میں وہاں سڑک بنی، جب سڑک بنی ہے تو سڑک بننے کے درمیان قبر کھلی ہے برسوں بعد، جب قبر کھلی ہے تو کفن بھی مہک رہا تھا، جسم بھی سلامت۔ یہ ثبوت ہم ہی دے سکتے ہیں صرف۔